ہے اس میں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج حکومت نے اپنی شکست، اپنے اس کیس کی کمزوری، اپنے اس کیس کی جو ہے بالکل ایک جواب نہ دے سکنے کا آج انہوں نے واضح طور پر یہ اعتراض کر کے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اور اسی لیے جیت صاحب نے کہا اگر آپ کو وقت لینے کے لیے ہے تو باہر کے انہوں نے کہا کہ میرے جج صاحبان جو برادر جج صاحبان ہیں ان کی بھی مجھے یہی احساسات فیل ہو رہے ہیں کہ فل کورٹ کا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ 3 جج تو ویسے اس میں سے چلے گئے۔ جسٹس اظہر من اللہ صاحب حج پہ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، باقی جج صاحبان چھٹی پر ہیں اور چھٹیاں ہیں آج کل، جتنے جج صاحبان میسر تھے وہ سارے بینچ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا فی الحال باہر کا کل کے لیے رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کل آپ جو ہے تمام امور پر بحث کیجیے گا۔ اور پھر ایک اور جو ماشاءاللہ رسپونڈنٹ کے جو وفاقی وزیر ہیں ان کے وکیل صاحب بھی آخر میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 جج صاحبان پر اعتراض ہے۔ تو اب ایک طرف تو وفاق کہہ رہی ہے، اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بیٹھیں، دوسری طرف 3 جج صاحبان تو ویسے چلے گئے، ان کو مجبور نہیں کر سکتے، 3 پر ایک وفاقی وزیر کا جو ہے وکیل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ 3 جج یہ بھی چلے جائیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا تصور کریں کہ خود وفاق کے اپنے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے اور ہیلے بہانے سے سوائے اس کے کہ طوالت کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مجھے تو مطمئن سمجھ نہیں آیا ہے۔ اس لیے کل آپ کے لیے اس کو تسلسل ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر سپریم کورٹ اس کو مکمل کر کے اور فیصلہ دے دے گی، اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ فیصلہ اس میں دیا جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں سن سکتی ہیں یا نہیں، تاکہ ان 102 ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں خود کنٹیکٹ کیا گیا ہے، بہت سارے ایسے بیچارے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا عزیز و اقارب ہیں جو اس کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں کہ کیا ان کا جو بچہ یا ان کی جو بچی ہے وہ کیا ان کے تحویل میں ہے یا نہیں ہے، اور اس کا کیا بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور اچھا کیا صاحب کہاں رکھا ہے اور کس حالت میں ہے۔ وہ تمام انسانی حقوق کی پامالی جو ہے ابھی تک ہمارے نظر میں بالکل ہو رہی ہے، اور اس لیے پاکستان کو سرزمین بے آئین بننے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا جو ہے فیصلے لطیف کھوسا بنیادی حقوق عوام کے جو ہے ان کو مسلم کرنا پڑے۔ لطیف کھوسا صاحب، آپ دونوں ماشاءاللہ طویل عرصہ اقتدار میں بھی رہے ہیں اور 70 سال پرانا قانون ہے آرمی ایکٹ کا، عمران خان کے دور میں 25-26 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملی، اس وقت آپ دونوں خاموش کیوں رہے اس قانون کے متعلق؟ بہت ماشاءاللہ آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا، آپ کی نالج لے کر گیا تھا، اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے، ہم کبھی خاموش نہیں۔ سر آرمی ایکٹ کو آپ نے کبھی چیلنج نہیں کیا عمران خان کے دور میں؟ سر دیکھیں ایک دفعہ نہیں، یہ تینوں جو ججمنٹس ہیں وہ تینوں دفعہ چیلنج کیا گیا، محترم عمران خان صاحب کے یعنی بھٹو صاحب کے وقت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، درویش آرمی کا کیس ہے، وکیل نے چیلنج کیا تھا۔ عمران خان کے دور میں سر کیوں خاموش رہے؟ ساری سن لو یار جواب تو دینا تھا یار۔ نہیں انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے گا، آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے فل بینچ کا بننا، اور ویسے بھی جب اتنا پارٹ ہرڈ ہو چکا کہ سارے دلائل ختم ہو چکے ساحل کی جانب سے، تو یہ ایک اور تماشا ہوگا کہ اگر فل بینچ بنتا ہے تو اثر نو پھر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ نیت وفاق کی نظر آ گئی کہ وہ صرف اس کو طوالت دینا چاہتے ہیں اور اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں۔ جو چیف جسٹس نے آپ کے حق میں بیان دیا ہے کھوسا صاحب، جو چیف جسٹس نے آپ کے حق میں بیان دیا ہے اس کو آپ فیصلہ سمجھتے ہیں؟ یہ ذرا غلط بات بالکل، اور یہ اسی طرح آتی ہے کہ چیف جسٹس نے ہمارے حق میں بیان دیا، کیا بیان دیا؟ ریمارکس جو آج دیے آبزرویشن بیان دیے اعتراض کی پٹیشن پر لطیف کھوسا نے یہ کہا یہ جو بیان ہم نے دیا انہوں نے ریپروڈیوس کیا، اس میں کیا ہے مطیع اللہ جان کو میں کچھ سوچنا نہیں، انہیں کھوسا صاحب کا حوالہ نہیں دیا۔ جواب دیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز بھی پہلے مجھے پوچھی گئی تو اس حوالے سے میں بولنا چاہتا ہوں
وہ کہ ہم جب ملاقات کرنے گئے چیف جسٹس کو سے تو چیف جسٹس نے دوسرے دن کیس لگا دیا. یہ غلط امپریشن ہے جسٹس طارق صاحب کو. میں ان کو کسی متنازع بحث میں نہیں لانا چاہتا, پر چونکہ پوچھا جاتا ہے ہر جگہ کہ آپ ایک دن رہے وہ دوسرے دن لگ گیا کیس. جس دن ہم ملے ہیں اول جس طرح خاصا سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا, دفاع عامہ کا کیس تھا. میرا کیس مجھے تو ابھی تک کوئی فوجی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, تو میں نہ کوزا کو کیا گیا ہے, تو وہ ایک پبلک انٹرسٹ کیس تھا. میرا کوئی پلاٹ نہیں تھا جس کے بارے میں کیس تھا, میری کوئی شوگر مل نہیں تھی جس کے بارے میں کیس تھا. ایک پبلک انٹرسٹ. دوسرا, میں ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. ہر مرتبہ جب کیس جلدی لگوانا ہوتا ہے چیف جسٹس کو, ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سندھ ہائی کورٹ, کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, اس کو مل کے ایک ہی طریقہ ارلی ہیئرنگ یا سیم ڈے ہیئرنگ. سر درخواست گزار کے طور پہ تو نہیں مل سکتا سر. تیسری درخواست گزار کیوں نہیں جا سکتا؟ کس نے روکا ہے درخواست گزار کو؟ یہ آپ یہی آپ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. کیا درخواست گزار سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نہیں رہے گا؟ کوئی اس کی ذاتی ملکیت کا ہے اس کے بارے میں ایک چیز بتا دیں. یہ غلط فہمی جج صاحب نے پیدا کر دی ہے کہ ہم دوسرے دن کیس لگے. ہم ملے ہفتے کے روز, سیٹرڈے کو کیس لگا, تھرسڈے کے روز 3 دن 4 دن 5ویں دن وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی, اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا. یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں. اگر نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. ہوتا ہی ہوا ہے کہ سیم ڈے آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. تھینک یو سر. سر یہ بتائیں کہ ایک طرف اٹارنی جنرل صاحب حکومت کو پیش کریں, دوسری طرف ڈیفینس منسٹری کا پرائیویٹ وکیل پیش ہو رہا ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دونوں اٹارنی جنرل کیوں؟ دیکھیں, پریفرنس ہمیشہ اٹارنی جنرل کی ہوتی ہے. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا جو ہے وفاقی وزیر جو ہے اس کا وکیل میرے کندھے پہ چڑھ کے کوئی اور بات کرے. یہ ان کی اپنی جو کنفیوژن ہے حکومت کے اندر, اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے, وہ ان سے پوچھیے گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے, اور وہ بھی حکومت کے کسی وزیر کا, وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں. اس میں آپ کو یہ چیز بھی یاد کروں کہ یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس کسی بھی کیس, کسی دنیا میں, دنیا ساری میں عدالت جو پوچھتی ہے وہ خود کھڑا ہو جائے. جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن ہاؤس میں ہوتا ہے کھڑا ہو جائے, ڈبیٹ ہیز ٹو گو ٹو ہم. اس طرح اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا کسی سول کورٹ میں, کسی ہائی کورٹ میں, کسی جج میں, اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے بات کرنی ہے پروسیڈنگ, ہی ہیز دا رائٹ آف فرسٹ آڈینس. تو اس میں اب گورنمنٹ کا بڑا عجیب موقف ہے. 3 جج اپنے آپ کو علیحدہ کر گئے, فیض عیسیٰ صاحب, طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ. 3 ججز پر اب گورنمنٹ آبجیکشن لے رہی ہے. پھر کہتے ہیں فل کورٹ. اب فل کورٹ کدھر سے فل کورٹ لائے؟ اب کہتے ہیں فل کورٹ لاؤ. تو یہ ان کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں وہ یہی لوگ جاتے ہیں. یہ جو وزیر صاحب, یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے, اب یہ جا کے مشورے آن بہاف آف دی گورنمنٹ. اٹارنی جنرل تو شریف آدمی ہے, مجھے لگتا ہے, اس سے میں توقع نہیں کرتا ہوں, پر جو باقی ہیں, جو ان کے یہ لا منسٹر ہیں, جو ان کے اب ڈیفینس منسٹر ہیں, وہ چونکہ ڈیفینس کے حوالے سے ان سے تعلق رکھتے ہیں, یہ لوگ جا کے بالکل غلط مشورہ دے رہے ہیں. اور یہ فوج اور عدلیہ میں ایک درمیان ایک ٹکر چاہتے ہیں نواز شریف. وہ کہتے ہیں فوج کے حوالے کرو, یہ خود کرے گی, ان کی ٹکر ہو اور ہم راج کریں. یہ آرمی چیف کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتیں اگر لگانی ہیں تو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو گے تو لگے گی, جیسے پہلے بھی ہوا 21 اور 23. بیرسٹر صاحب, آپ کو فل کورٹ پہ اعتراض ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس وقت اعتراض ہے
इस स्टेज पे इतनी बहस हो चुकी है, आप क्या कहते हैं कि बहस खत्म हो जाएगी या इसका फैसला कोई आ जाएगा? फुल कोर्ट चलेगा और वो अच्छा सर की तश्कील और समाअत के लिए दरखास्तों का मुकर्रर होना, फिक्सेशन होना, इस पर जो फ्रीकैन की जानिब से हम देख रहे हैं पिछले कुछ जब से ये सियासी बहरान पैदा हुआ है, एतराज़ात अमूमन गवर्नमेंट की जानिब से लगाए जा रहे हैं और कई दफ़ा जो अपोजिशन है उसकी जानिब से भी लगाए जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए और जो हाल ही में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट आया है उसमें कोई माकूल तरीक़ाकार नहीं लगा आपको, और इस तरह का कोई तरीक़ाकार अगर हो जिसमें फ्रीकैन जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकें? देखिए, जो बेंचेस की तश्कील का मुरवजा कानून है उसके मुताबिक तो चीफ जस्टिस साहब उससे भी आगे गए और उन्होंने फुल सारों को कहा कि आइए, सारों को कहा कि आइए। हमारी ख्वाहिश भी थी यही, हमने भी यही कहा कि इसमें तनाज़ा नहीं होना चाहिए। सब जजेस को ये फैसला करने दें कि क्या सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट राइट कर सकते हैं कि नहीं है। ये बुनियादी हकूक़ का मसला है आइन में, और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का आपने हल्फ उठा रखा है। पाकिस्तान के अवाम को बड़े वज़ाहत के साथ सभी जज इस चीज़ का फैसला कर दें, हमारे सर आंखों पर जो भी फैसला होगा और अवाम भी उस पर साहब आपको मुतनाज़ा किया गया है। हुकूमत की वकील तरफ भी से हैं, सीनियर वकील भी हैं और सियासतदान भी हैं। आपने भी बात की कि इनका फार्मूला है कि मामला को फौज के हवाले करो और खुद राज करो। ये फार्मूला इन्हीं का है या इससे पहले भी मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुख्तलिफ अखबार में रहा है? जरा ये ब्रीफ करते हैं। मुख्तलिफ अखबार में रहा होगा, पीपल्स पार्टी का कभी नहीं रहा। एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं इंटीरियर मिनिस्टर भी रहा हूँ पीपल्स पार्टी का, और मैं उस वक्त भी 1988 टू 1990 बहुत बहस थी कि सिंध में आर्टिकल 245 के तहत को नाफिज करके, और आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक हम पे दबाव डालते थे, बीबी शहीद पे दबाव डालते थे कि आप ये फौजी अदालतें लगने दें वरना सिंध में अफरा तफरी रहेगी, एम गोरी बंद लाशें और वो बड़ा। अब हमने बीबी का ये फैसला था कि मेरी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी, मैंने मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगे। अब मिलिट्री कोर्ट्स का न लगाया जाना ये एक वो चार्ज शीट जिसपे बीबी को डिसमिस किया गया उसमें एक चार्ज था कि आपने आर्टिकल 245 को इन्वोक नहीं किया। तो हम पीपल्स पार्टी के बारे में ये सादिक नहीं आपकी बात है सर बैरिस्टर साहब, अब आप कोई नई वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं, नई वकीलों की तहरीक? अगर ज़रूरत पड़ी तो चलेगी, अगर ज़रूरत पड़े तो चलेगी।